آئزک نیوٹن کے مطابق وقت ایک سیدھی لکیر ہے جو سب کے لیے ایک جیسا چلتا ہے. چاہے آپ سو رہے ہیں، آپ جاگ رہے ہیں، وقت آگے بڑھتا رہے گا، کسی کے لیے نہیں رکے گا. یہی تصور ہمیں روزمرہ کی زندگیوں میں گھڑی اور کیلنڈر کے ذریعے نظر آتا ہے. لیکن آئنسٹائن نے وقت کی دنیا کو الٹ کے رکھ دیا تھا. اس کے مطابق وقت فکس نہیں ہے، وقت رفتار اور گریوٹی سے بدلتا رہتا ہے. جتنا تیز آپ چلتے ہیں وقت اتنا سلو ہوگا. مثلا سیٹلائٹ میں موجود گھڑیاں زمین سے سست چلتی ہیں. ایک اور مثال، اگر کوئی شخص روشنی کی رفتار سے سفر کر رہا ہے تو زمین پر موجود لوگوں کے مقابلے میں وہ کم عمر ہوگا. یعنی زمین پر لوگ زیادہ جلدی بوڑھے ہو جائیں گے. یعنی وقت کوئی الگ چیز نہیں ہے بلکہ اسپیس اینڈ ٹائم کا حصہ ہے. اسپیس سے باہر وقت کی کوئی وقت نہیں ہے. وقت وہاں محسوس ہوتا ہے جہاں پر شعور ہو. یہ بات ہم نیورو سائنس سے ثابت کر چکے ہیں پہلے ہی. مثال کے طور پر اگر ہم گہری نیند میں سو رہے ہیں یا پھر بے ہوش ہیں یا پھر آپریشن تھیٹر میں انستھیزیا لیا ہوا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کے لیے نہ انتظار ہے، نہ وقت ہے، نہ لمبائی ہے، نہ مختصری ہے. آپ آنکھ بند کرتے ہیں، اگلی آنکھ جب آپ کھولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ایک لمحہ گزرا ہوگا، حالانکہ 2 گھنٹے گزر چکے ہوتے ہیں، 6 گھنٹے گزر چکے ہوتے ہیں، کبھی کبھی پوری رات گزر چکی ہوتی ہے. یہاں پر ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ شعور بند، وقت صفر. اور یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے، یہ روزمرہ کا تجربہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر نیند میں وقت ختم ہو رہا ہے، بے ہوشی میں وقت ختم ہو رہا ہے، تو پھر موت میں کیا خاص بات ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ نیند میں شعور عارضی بند ہے، موت میں شعور مستقل بند دنیا کے لحاظ سے. لیکن شعور کی سطح پر دونوں کا وقت اور احساس ایک جیسا ہے، یعنی صفر. نہیں سمجھے؟ یہاں ایک بڑی غلط فہمی کو توڑنا بہت ضروری ہے. ہم برزخ کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے کوئی لمبا انتظار ہے، صدیوں پر پھیلا ہوا وقت. لیکن سوال یہ ہے کہ کس کے لیے صدیوں؟ اگر شعور دنیاوی ٹائم لائن سے کٹ چکا ہے تو پھر 10 منٹ ہوں، 100 سال ہوں، 1,00,000 سال ہوں، سب برابر ہیں. اس لیے ہمیں قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور 9 سال اور رہے. قرآن خود سوال کھڑا کرتا ہے، جب وہ جاگے تو کیا ہوا؟ ہم 1 دن یا اس سے بھی کم ٹھہرے؟ اب ذرا رک کے سوچیں کہ اگر وقت خود ایک مستقل حقیقت ہوتا تو پھر 309 سال ہی لگتے نا. 1 دن کیسے بن گئے؟ کیا قرآن ہمیں تاریخ بتا رہا ہے یا پھر شعور کی سائنس؟ یہ سوال بہت خطرناک ہے مگر سچا ہے. کیا قیامت اربوں سال کے بعد ہوگی یا پھر مرنے کے فوراً بعد؟ جو شخص مر گیا اس کا شعور بند ہو گیا، اس کے لیے وقت رک گیا. جب شعور دوبارہ آن ہوگا تو اگلا ہی لمحہ قیامت کا ہوگا. دنیا کے کیلنڈر میں شاید ہزاروں سال گزر چکے ہوں، لیکن شعور کے لیے کوئی وقفہ نہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ موت اور قیامت کے درمیان انسان کو کوئی لمبا وقفہ محسوس نہیں ہوگا. اگر وقت شعور کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو شعور بند، وقت ختم. شعور آن تو وقت شروع. تو نتیجہ کیا نکلا؟ برزخ میں وقت نہیں ہے، حالت ہے. عذاب یا راحت وقت کی لمبائی سے نہیں، شعور کی شدت سے محسوس ہوتی ہے. ہم موت سے نہیں ڈرتے ہیں، ہم انتظار سے ڈرتے ہیں. اور اصل حقیقت یہ ہے کہ موت کے بعد انتظار نہیں ہے، صرف بیداری ہے. آنکھ بند ہوگی اور آنکھ کھل جائے گی اور حساب شروع ہو جائے گا. یاد رکھیے گا. نہیں سمجھے؟ یہ شعور اور وقت کی سمجھ مجھے بھی 6 مہینے لگے اس کو سمجھنے میں. اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے گا، شاید سمجھ میں آئے. اس دنیا سے باہر وقت ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. دنیا نہیں بلکہ اس کائنات سے باہر. اور خدا کائنات کے باہر ہے، اسی لیے نہ اس کا اول ہے اور نہ اس کا آخر ہے.